عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ یہ پہلے پارے کے بالکل آخری صفحے کی آیہ کریمہ ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لے آئیں، کس طرح کا ایمان لے آئیں؟ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح کہ اے میرے نبی کے صحابہ، جس طرح کا تم میرے نبی پر ایمان لے آئے ہو، اگر وہ لوگ بھی میرے آخری نبی، میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کر کے مان لیں کہ جس طرح کہ اے میرے محبوب کے صحابہ، جیسے تم نے میرے محبوب کو مانا ہے، اگر دوسرے لوگ جو منافق ہیں، جو کافر ہیں، اگر وہ بھی یوں ہی مان لیں فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ بھی ہدایت پا جاتے کہ اے میرے نبی کے صحابہ، تم تو ہدایت یافتہ ہو، تم تو ہدایت پا چکے ہو، اگر یہ دوسرے لوگ، اگر یہ بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں مان لیتے کہ جیسا کہ میرے نبی کے صحابہ نے مانا ہے، ایس میرے نبی کے صحابہ، اگر سارے لوگ تمہارے نقش قدم پہ چلنا شروع ہو جائیں تو جو بھی تمہارے نقش قدم پہ چلے گا میری رحمت سے وہ بھی ہدایت یافتہ ہو جائے گا۔ اب اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیلوڈ کمپینینز، پیارے صحابہ تھے، ان کو نبی کریم علیہ السلام کی امت کے لیے رول ماڈل بنا دیا ہے کہ اگر تم ایمان اپنا دیکھنا چاہتے ہو، اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ میں نبی کریم علیہ السلام کو کیسا مان رہا ہوں، کیسا ماننا چاہیے، اگر تم نے اپنی زندگی کے لیے، اخروی نجات کے لیے جو تم نے ایمان کو چوز کیا ہے، اب اگر تم آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تم نے زندگی کس طرح گزارنی ہے، تمہارے ایمان کا درجہ کیا ہونا چاہیے، تم نے ایمان کو کس طرح قبول کرنا ہے اور اس کو کس طرح معراج تک تم نے پہنچانا ہے، اس کو اللہ کریم نے بیان فرمایا کہ اگر تم اپنے ایمان کو جج کرنا چاہتے ہو کہ میرا جس کا میں دعوے دار ہوں کہ میرا ایمان جو وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، میں اپنی زبان سے تو کہتا ہوں کہ میں مومن ہوں، کیا میرا ایمان اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں ہے؟ تو اس آیت کی روشنی میں دیکھ لو کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہدایت یافتہ لوگوں کی لسٹ میں شامل ہونا چاہتے ہو، میرے نبی کے صحابہ کے نقش قدم پہ چلنا شروع کر دو، تم ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ جو سوچ، جو فکر، جو نظریہ، جو عقیدہ، جو عمل اور جو بھی تھاٹس نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کے تھے، جو صحابہ کی سوچ کا حامل بن جائے گا تو قرآن کی آیت کہتی ہے کہ وہ اس کا ایمان مضبوط ہے، اس کا ایمان بالکل اللہ کا پیارا ایمان ہے اور وہ واقعی اللہ کی بارگاہ سے گارنٹیڈ رجسٹر شدہ جو ہے وہ مومن ہے۔ اس آیت کی روشنی میں تو نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کے اگر ہم عقائد و نظریات کو دیکھتے ہیں تو ان کے کیا نظریات ہیں؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ اپنے عشق اور محبت کا جو انداز اختیار کیا تھا، ان کا ایک تو پورا دیوان ہے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا دیوان ہے، دیوان متمین، کہ بڑے اشعار لکھے انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی شان میں، اور سرکار کی طرف سے کافروں کو جواب بھی دیتے تھے۔ اگر کوئی کافر نبی کریم علیہ السلام کی ہجو میں تنقیص شان میں کوئی شعر کہتا تھا تو حضرت حسان بن ثابت جواب دیا کرتے تھے۔ لیکن ان کے جو بھی دیوان ہے، جتنے بھی اشعار ہیں، ان سب کا لب لباب اور خلاصہ کیا ہے، وہ تھیم کیا ہے حضرت حسان بن ثابت کے اشعار کا؟
حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیارے نبی، میں حسان نے آپ کو جس طرح مانا ہے، میری نگاہ نے آپ کو جیسا دیکھا ہے، میں اس کو اپنے الفاظ کے سانچے میں ڈالنا چاہتا ہوں تو سانچے میں ڈال کے کیسے بیان کیا ہے؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي مِنْكَ سرکار علیہ الصلوۃ سامنے موجود ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے پیارے نبی کی تعریف کر رہے ہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي کہ اے میرے پیارے حبیب، اے میرے پیارے نبی جن کا میں حسان نے کلمہ پڑھا ہے، آپ سے زیادہ حسین، آپ سے زیادہ چمکدار چہرے والا، آپ سے زیادہ نورانی شکل والا، آپ سے زیادہ حسین صورت والا لم تارا قط عینی، میری آنکھ نے تو ایسا آج تک کبھی بھی نہیں دیکھا۔ احسن من کا، آپ سے بڑھ کر کوئی حسین ہو میری آنکھ نے قط کبھی بھی نہیں دیکھا۔ قط جو ہے یہ سارے زمانہ ماضی میں نفی کے لیے آتا ہے کہ میں نے کبھی بھی اے پیارے حبیب، میں نے آپ جیسا حسین کبھی بھی نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، میری آنکھیں آپ سے زیادہ حسین میری آنکھیں دیکھ بھی کیسے سکتی ہیں؟ میری آنکھیں اگر دیکھنا چاہیں تو دیکھ کیسے سکتی ہیں؟ کیونکہ آپ سے زیادہ جمال والا، آپ سے زیادہ جمیل، آپ سے زیادہ خوبصورت لم تلد النساء جہان کی عورتوں میں سے کسی عورت نے جنا ہی نہیں ہے۔ ایسا حسین کوئی عورت جنتی، کسی کا کوئی بیٹا ہوتا تو پھر میری آنکھ دیکھتی نا، تو جب ہے ہی کوئی نہیں تو میری آنکھ نے دیکھنا کیا ہے؟ پہلے فرمایا میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، میری آنکھ دیکھے کیسے؟ کیونکہ کوئی ہو تو دیکھے نا، کوئی مثل نہ ڈولن دے، چپ کر مہر علی اتجا نہیں بولن دے، سرکار کی بات ہے نا، کوئی ہو تو سرکار جیسا تو پھر بات کی جائے نا۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، محبوب احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من کل عیب، محبوب آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ صحابہ کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، جو صحابہ کی سوچ تھی۔ خلقت مبرأ من کل عیب، اے میرے پیارے نبی آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر عیب، ہر نقص، ہر خامی اور ہر بری چیز کی نسبت سے بھی اللہ کریم نے آپ کو پاک پیدا کیا ہے۔ آپ بری ہیں، آپ کی ذات میں کوئی کمی ہے ہی نہیں، آپ کی شان میں کوئی نقص نہیں ہے، آپ کے ذکر کی بلندی میں کوئی کمی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نقص آپ کی ذات میں بنایا ہی نہیں ہے۔ یہی شمع ہے جس میں، یہی پھول ہے جو خار سے دور ہے، یہی پھول ہے، سید اعلیٰ حضرت فرماتے نا، یہی پھول ہے جو خار سے دور ہے۔ حالانکہ جہاں بھی پھول ہوتے ہیں نا 7 کانٹے ضرور ہوتے ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام وہ گلستان نبوت کے وہ مہکتے پھول ہیں کہ پھول تو اپنی پوری آب و تاب سے لہرا بھی رہا ہے اور خوشبو بھی بکھیر رہے ہیں، پھول وہ پیارا پھول لہرا بھی رہا ہے، اپنی خوشبو پورے جہان میں پھیلا کے پورے جہان کو معطر بھی کر رہا ہے، لیکن وہاں کانٹے کا تصور نہیں ہے، وہاں کانٹے نہیں، وہاں پہ لطافت ہی لطافت ہے، نرمی ہی نرمی ہے۔ یہی پھول ہے جو خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ جب شمع جلتی ہے نا تو پھر دھواں اوپر اٹھتا ہے، شعاع جہاں اس کی ختم ہوتی نا تو اوپر پھر ایک لائن بری ہوتی ہے دھوئیں والی۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ شمع تو ہیں، نبی کریم علیہ السلام شمع تو ہیں، جل تو رہے ہیں، روشنی تو سارے کائنات میں ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام وہ چمکنے والی اور جلنے والی وہ شمع ہے کہ جن کی روشنی سے سارا جہان
منور اور روشن تو ہو رہا ہے، لیکن وہاں دھوئیں کا کنسیپٹ نہیں ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اے میرے حبیب، گویا کہ اللہ نے آپ کو ایسا بنایا جیسا آپ چاہتے تھے۔ خلقت کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسا آپ چاہتے تھے اللہ نے آپ کو ویسا بنایا۔ رب نے پوچھا میرے محبوبہ تینوں کی ہو جا بناونا ہے؟ محبوب نے عرض کی تھی سونے مینو انج دا بنا، یا رب مینو انج دا بنا مولا کہ باویں تو بولے باویں میں بولنا، دوواں دی اکو زبان ہوئے۔ پورا شعر جو نبی کریم علیہ السلام کی شان میں، اب یہ 1400 سال سے جو شاعروں نے اپنے کلام کہے نا، تو وہ نبی کریم علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت حسان بن ثابت کے طریقے پہ چل کے گئے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی یوں انہوں نے تعریف کی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا جو عشق ہے نا، یہ ساری بات کب بندہ کرتا ہے؟ بندہ تعریف اسی کی کرے گا جس سے محبت ہوگی۔ اگر محبت ہی نہیں ہے تو تعریف کیا کرنی ہے؟ اب دو مولویوں کا مناظرہ تھا، دو مولویوں کا مناظرہ ہے۔ ایک تھے یا رسول اللہ کہنے والے مولوی صاحب، اور ایک وہ تھے جو یا رسول اللہ کے نعرے کا انکار کرنے والے تھے۔ اب ان کا مناظرہ ہوتا رہا، سارا دن گزر گیا، بات فائنلی کوئی نہیں ہو رہی۔ جو یا رسول اللہ کہنے والے مولوی ہیں وہ نبی کریم علیہ السلام کی شان میں دلیل دیتے ہیں، اور دوسرے مولوی صاحب جنہوں نے نبی کا کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ نہیں، یہ جو شان بیان کر رہے ہو ایسی شان کوئی نہیں ہے۔ ایک دن، دو دن، تین دن مناظرہ چلتا رہا۔ فائنل کس بات پہ ہوا؟ فائنل مناظرہ اس بات پہ ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نعرہ لگانے والے تھے انہوں نے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا کہ لوگوں تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ جیتا کون ہارا کون۔ کلمہ میں بھی اپنے نبی کا پڑھتا ہوں، کلمہ یہ بھی اپنے نبی کا پڑھتا ہے۔ نبی تو دونوں کا ایک ہی ہے، دونوں ایک ہی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن 3 دن ہو گئے۔ اس سے پوچھو یہ 3 دن ساری ساری رات کیا کرتا ہے؟ یہ ساری رات کرتا کیا ہے؟ اور مجھ سے پوچھو کہ میں ساری رات کیا کرتا ہوں۔ 3 دن تو مناظرہ چلا، لیکن 3 راتیں ساری ساری رات یہ سوتا نہیں، یہ ساری رات جاگ کے قرآن کی تفسیریں بھی پڑھتا ہے، حدیث کی کتابیں بھی پڑھتا ہے، اور حدیث کی شروحات بھی پڑھتا ہے، اور بزرگوں کے واقعات بھی دیکھتا ہے، اور محدثین کی آراء اور فقہاء کی آراء بھی دیکھتا ہے۔ لیکن 3 راتیں اس نے کام کیا کیا ہے؟ یہی کام کرتا رہا نا کہ وہ کون سا جملہ ہے، وہ کون سی بات ہے جو مجھے مل جائے جس کو کل میں ثابت کر سکوں کہ نبی کی شان نہیں ہے۔ 3 راتیں اس کی گزری اسی بات میں ہے کہ یہ نبی کی شان کو گھٹا سکے، اور میری 3 راتیں گزری اسی شان میں ہیں، اسی کام میں میری 3 راتیں گزر گئی کہ مجھے سرکار کی یہ شان بھی مل جائے، مجھے سرکار کی شان کی یہ حدیث بھی مل جائے۔ 3 راتیں میں تو نبی کی شان تلاش کرتے کرتے نہیں سویا، اور یہ نبی کی شان کو گھٹانے کے لیے نہیں سویا، تو جیتا کون ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کے پیارے صحابہ جو ساری امت کے لیڈر ہیں، ساری امت کے لیے رول ماڈل ہیں، اگر کسی امتی نے بھی اپنے نبی سے پیار کرنا ہے نا، تو قرآن کہتا ہے کہ اگر نبی سے پیار کرنا ہے تو یوں کر کے پیار کرو جیسے ابوبکر صدیق نے پیار کیا ہے۔ اگر نبی سے پیار کرنا ہے تو یوں کر کے پیار کرو جیسے حضرت عمر نے پیار کیا ہے۔ اگر نبی سے پیار کرنا ہے تو یوں پیار کرو جیسے حضرت عثمان غنی نے پیار کیا ہے۔ اگر نبی سے پیار کرنا ہے تو یوں کر کے پیار کرو جیسے حیدر کرار شیر خدا نے پیار کیا ہے۔ اگر نبی سے پیار کرنا ہے تو یوں کر کے پیار کرو جیسے حضرت ابو ایوب انصاری نے پیار کیا ہے۔ نبی سے پیار کرنا ہے تو یوں پیار کرو جیسے حضرت بلال حبشی نے پیار کیا ہے۔ زیادہ دلائل دینا آج مقصود نہیں، صرف ایک ہی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی،
اللہ فرماتا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر سارے لوگ میرے نبی کے صحابہ کی طرح نبی کو مان لیں نا، جیسے میرے نبی کے صحابہ نے نبی کو مانا ہے، اگر سارے لوگ یوں مان لیں فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو جیسے صحابہ ہدایت والے ہو گئے دوسرے لوگ بھی ہدایت والے ہو جائیں گے۔ کتنی پیاری بات اللہ نے فرمائی ہے کہ اگر ہدایت چاہتے ہو نا تو یوں ہو جاؤ جیسے صحابہ تھے۔ اب بندہ صحابہ کے درجے تک تو نہیں پہنچ سکتا نا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ سارے جہان کے ولی بھی اکٹھے ہو جائیں نا تو کسی چھوٹے درجے کے صحابی کی شان کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ غوث اعظم بھی جو مقام پہ فائز ہو جائیں، کوئی کتب بھی ہو، تو ایک چھوٹے درجے کے صحابی، حالانکہ چھوٹا ہوتا کوئی نہیں ہے، ایک صحابی نبی کریم علیہ السلام جنگ کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں ایک شخص آتا ہے اور آ کے کہتا جی میرا سوال یہ ہے آپ جواب دے دیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے جواب دیا ہے تو وہ شخص نے کیا کہا، مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیجیے۔ کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہو گئے۔ اب اس نے عرض کیا کہ حضور میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ چلتا مدارج النبوہ میں شیخ عبداللہ کے محدث دہلوی علیہ رحمہ نے لکھا، نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جاتا ہے، ابھی زور کی نماز کے لیے اذان تو ہوئی نہیں کہ اس سے پہلے وہ 2 گھنٹے کے صحابی جنہوں نے ابھی 2 گھنٹے پہلے اسلام قبول کیا ہے، نبی کریم علیہ السلام کے سامنے دشمنوں کے ساتھ لڑتے لڑتے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دی، شہید ہو گئے۔ نماز کوئی بھی نہیں پڑھی، کیوں کہ وقت نہیں آیا تھا، یہ نہیں کہ نمازیں چھوڑی تھی، نماز کوئی بھی پڑھی نہیں، وقت ہی نہیں ملا، روزہ رکھے نہیں رمضان کے، نہ حج کیا نہ زکوٰۃ۔ ایک ہی کام کیا تھا نا کہ نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لا کر نبی کریم علیہ السلام کے پیارے چہرے کو دیکھ لیا تھا، نبی کریم علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا، اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ اب سارے جہان کے ولی بھی اکٹھے ہو جائیں نا تو اس پیارے صحابی کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کا دیدار کر لیا تھا، ایمان کی حالات میں دیدار کیا ہے، وہ صحابی بن گئے تھے۔ اور مزے کی بات ہے سرکار کا چہرہ اتنی شان والا ہے، صحابی کو یہ مقام کیوں ملا؟ یہ سرکار کے چہرے سے ملا۔ ایمان کی حالت میں نبی کریم علیہ السلام کے چہرے کو جو دیکھ لیتا ہے اس کو اتنا مقام مل جاتا کہ سارے جہان کے ولی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یوں کر کے نبی کریم علیہ السلام کو مانو، یوں سرکار علیہ السلام سے پیار کرو، عشق اس طرح کا کرو جیسے صحابہ کرام نے کیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے سرکار علیہ السلام نے فرمایا نا کہ یہ ہاتھ میرے عثمان کا ہاتھ ہے، اپنے ایک ہاتھ مبارک کو فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، تو عثمان میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے دائیں ہاتھ مبارک کی نسبت حضرت عثمان غنی سے کر دی۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ساری زندگی گزر گئی ہے، دایاں ہاتھ کبھی بھی شرمگاہ کو ٹچ بھی نہیں کیا، کیونکہ اس لیے کہ اس ہاتھ کی نسبت نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہو گئی ہے۔ اب یہ محبت تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ جیسا مانو، کنز المال کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اپنے پیارے نبی کے چہرے کو دیکھا ہے، بچپن سے دیکھا تھا نا، جب سے اپنے پیارے نبی کے چہرے کو دیکھا ہے اس دن سے لے کر آج تک کبھی بھی اپنی شرمگاہ پہ نظر نہیں ڈالی، کیونکہ جو نظر سرکار کے چہرے پہ پڑے نا وہ کہیں اور نظر نہیں جانی چاہیے۔ اب یہ صحابہ کا عشق تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس پیالہ پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے ہاں جی پیالہ پڑا ہوا ہے، کون سا پیالہ؟ وہ جس کے اندر ایک مرتبہ تیرے گھر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، نبی کریم علیہ السلام نے پانی پیا تھا، تو وہ پیالہ ذرا دو نا، میں تو اس پیالے کے اندر پانی پینا چاہتا ہوں۔ تو پیالہ دیا گیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پیالے کے اندر آب زمزم شریف ڈالا ہے، پیا بھی ہے اور پانی اپنے چہروں پہ بھی ڈال رہے ہیں۔ اب یہ پیار تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کی طرف جس چیز کی نسبت ہو جائے
اس نسبت کا بھی ادب کرنا یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق تو پھر عاشق اکبر ہے نا، حضرت ابوبکر صدیق کا تو عشق کی کمال کا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد جس کمرے میں حضرت ابوبکر صدیق رہتے تھے اس کمرے کی چھت کالی ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے عرض کیا کہ امی جان، جس کمرے میں آپ کے والد ماجد امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رہتے ہیں، اس کمرے میں تو ان کے گھر والے آگ جلاتے بھی نہیں، دھواں ہوتا ہی نہیں، تو چھت کالی کیسے ہو گئی ہے؟ بھئی آگ جلے، دھواں اٹھے تو چھت کالی ہو جائے، سیاہ ہو جائے، تو جس کمرے میں آگ جلتی ہی نہیں اس کی چھت سیاہ ہوئی ہے تو ہوئی کیسے ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی جان فرمانے لگی کہ یہ کمرہ میرے ابا جان کا ہے، اور اس کمرے کے اندر رہ کر نبی کریم علیہ السلام کے ہجر اور فراق میں، نبی کریم علیہ السلام کے عشق کے اندر سرکار دنیا سے چلے گئے، سرکار کے ہجر اور فراق کے اندر ٹھنڈی آہیں جو نکالتے ہیں نا، تو وہ آپ کا سینہ اور جگر جلا ہوا ہے، تو وہ جو سرد آہیں نکلتی ہیں ان ٹھنڈے آہوں اور سانسوں نے کمرے کی چھت کو کالا کر دیا ہے۔ یہ صحابہ کا عشق تھا، اللہ کرے کہ ہمیں بھی ایسا عشق نصیب ہو جائے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پکڑ لیا جاتا ہے، ابو سفیان نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں پھانسی کا پھدا ڈال دیا ہے، اور کہتا کیا ہے کہ زید یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری جگہ، یعنی تم اپنے گھر میں ہو اور تمہاری جگہ تمہارے نبی کو اگر یہاں پھانسی دی جاتی تو تیرا کیا خیال تھا؟ حضرت زید کے گلے میں پھانسی کا پھدا ہے، کافر نے ڈالا ہے، اس وقت حالت کفر میں تھے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے کہ یہ تو نے کیا بات کر دی کہ میرے نبی کریم علیہ السلام کو پھانسی دی جائے؟ تو نے بڑی بات کی ہے، میں تو یہ بھی نہیں گوارا کرتا کہ میرے محبوب اپنے گھر میں بیٹھے اور میرے محبوب کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا، مجھے تو یہ بھی اچھا نہیں لگتا کہ میرے محبوب کے مبارک قدموں میں کانٹا لگ جائے، تم نے تو بہت بڑی بات کر دی۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کا عشق تھا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم کا مبارک دور ہے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق اعظم کے سامنے آئے نا، تو حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ اے صہیب ذرا یہ تو بتاؤ کہ جب تو نے اسلام قبول کیا تھا تو تیرے ساتھ سلوک کیا کیا گیا تھا؟ جب تو نے اسلام قبول کیا تیرے ساتھ سلوک کیا کیا گیا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور میرے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ میرے جسم سے کپڑے اتار دیے گئے، میری قمیض اتار دی گئی، اور چارپائی کی مقدار کے برابر انگاروں کو گرم کر کے سلگایا گیا، اور چارپائی کی مقدار کے برابر انگاروں کو بچھا دیا گیا، اور مجھے ننگی پیٹھ اوپر لٹا دیا گیا۔ میرے جسم سے اتنی چربی پگھلی تھی کہ انگارے بجھ گئے۔ اس وقت بھی میرے گھر والوں نے کہا کہ صہیب نبی کا کلمہ چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا؟ میں نے کہا کہ جان جا سکتی ہے، نبی کا دامن نہیں جا سکتا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کے پیارے صحابہ کا سرکار سے عشق تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ پیارے محبوب ہجرت کر کے مدینے چلے جاؤ۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے بسترے پہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا دیا، حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لیا ہے، اور مدینہ پاک کا رخت سفر باندھا۔ مدینہ پاک میں داخل ہونے سے پہلے مسجد قباء، وہاں پہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی کا نام ہے حضرت کلثوم، ان کے گھر میں نبی کریم علیہ السلام نے قیام فرمایا۔ ابو بکر صدیق بھی وہاں تھے، جو نبی کریم علیہ السلام سے پہلے صحابہ ہجرت کر گئے تھے، وہ بھی وہاں اسی گھر میں جمع تھے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے
سونپی کی ڈیوٹی امانتیں جو تھی لوگوں کو دے کر حضرت علی بھی اسی گھر میں آ گئے۔ اب وہ گھر کتنی برکتوں والا تھا حضرت کلثوم کا، کتنا برکتوں والا گھر ہے، جہاں حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں، نبی کریم علیہ السلام بھی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کے اور بھی کئی صحابہ ہیں۔ اب وہاں پر نبی کریم علیہ السلام نے 14 دن قیام فرمایا، لیکن ان 14 دنوں میں جب سرکار مکے سے نکلے تھے، مدینے میں خبر چلی گئی تھی کہ مکے سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آنے کے لیے مکے سے نکل چکے ہیں۔ اب نبی کریم علیہ السلام مسجد قباء، مقام قباء، وہاں پر جہاں حضرت کلثوم کے گھر ٹھہرے، نبی کریم علیہ السلام نے وہاں پر مسجد بنائی تھی، جو مسجد قباء آج بھی موجود ہے۔ مسجد قباء نبی کریم علیہ السلام نے مسجد قباء بنائی۔ اب وہاں پر مسجد قباء بنائی گئی، 14 دن وہاں پر قیام کیا گیا۔ وہاں سے نکل کر مسجد جمعہ آتی ہے، وہاں پر نبی کریم علیہ السلام نے تاریخ اسلام کا پہلا نماز جمعہ ادا کیا۔ اب 14 دن پہلے خبر پہنچ چکی ہے مدینہ پاک میں کہ سرکار آ رہے ہیں، 14 دن پہلے خبر پہنچ گئی۔ اب روزانہ مدینہ پاک سے باہر نکل کر بچے، بوڑھے، جوان سارے مدینہ پاک سے باہر صبح صبح نکل آتے، اور دوپہر کے وقت تک، جب تک دھوپ زیادہ سخت نہ ہو جاتی، تو پہاڑیوں اور جو ٹیلے تھے، چٹانیں تھیں، ان کے اوپر چڑھ چڑھ کے دیکھتے تھے سرکار کدھر آ رہے ہیں۔ 14 دن انتظار کرتے رہے۔ جب دھوپ زیادہ ہوتی، پھر افسوس کرتے ہوئے ٹوٹے دل لے کر پھر واپس گھروں کو چلے جاتے۔ ایک دن یوں ہی دوپہر کے وقت نبی کریم علیہ السلام کے یہی عاشق سرکار کا انتظار کرتے کرتے واپس جا رہے ہیں۔ ابھی گھروں میں داخل نہیں ہوئے کہ ایک یہودی اپنے چبوترے پہ دوسری منزل پہ کھڑا ہے۔ اس نے دیکھا کہ دور سے لوگ آ رہے ہیں، اس نے پکار کے کہا کہ اے مدینے والوں، 14 دن سے جس ذات کا تم انتظار کر رہے ہو، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ تمہارے مہمان تشریف لا رہے ہیں۔ مرحبا۔ نبی کریم علیہ السلام اب جب وہاں سے آگے قریب آئے نا، تو حضرت بریدہ اسلمی جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے، قبیلہ بنی سہم کے 70 بندوں کو لے کر اس نیت سے سرکار کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے کہ وہ جو مکے میں کفار قریش نے اعلان کیا تھا نا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 سرخ اونٹ تحفے میں دیے جائیں گے، اس انعام کے لالچ میں حضرت بریدہ اسلمی سرکار کے سامنے چلے گئے۔ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے آئے نا، تو حضرت بریدہ پوچھتے ہیں سرکار سے کہ تمہارا نام کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں، اپنے قبیلے کے 70 گھوڑ سوار لے کے آئے ہیں، اور سرکار کے سامنے آ کے کہتے ہیں آپ کا نام کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ان کی آنکھوں میں دیکھا، فرمایا میرا نام محمد بن عبداللہ ہے، میرا نام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں اللہ کا نبی ہوں۔ ایک منٹ پہلے جو گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے نا، زلفوں کے گرفتار ہو گئے، نبی کریم علیہ السلام کی زلفوں کے قیدی بن گئے۔ ابھی میں نے جو کتابیں پڑھی نا، ان میں کچھ بھی نہیں آگے کہ انہوں نے مزید سوال جواب کیے ہوں۔ ابھی سرکار نے اتنا فرمایا کہ میرا نام پوچھتے ہو، میرا نام تو محمد بن عبداللہ ہے۔ ابھی ایک لمحے پہلے جو گرفتار کرنا چاہتے ہیں، اب کیا عرض کرتے ہیں؟ اچھا اگر آپ کا نام محمد ہے تو کلمہ پڑھا دیجئے، اگر آپ کا نام محمد ہے۔ حالانکہ نام پوچھنے سے پہلے جب سامنے آیا تو گرفتار کرنے کے لیے تو آئے تھے، جانتے تو پہلے بھی تھے، لیکن سرکار کی مبارک زبان سے جب الفاظ نکلے ہیں نا، تو نبی کریم علیہ السلام کی زبان سے نکلے الفاظوں نے حضرت بریدہ کے دل کی دنیا کو تہس نہس کر دیا تھا، دل کی دنیا ہی تبدیل کر دی تھی، الٹ پلٹ نظام ہو گیا، حالت کفر سے اسلام کی محبت میں تبدیلی آئی۔
کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ اب حضرت بریدہ جو 1 منٹ پہلے جان کے دشمن تھے، اب عرض کرتے ہیں حضور آپ مدینے میں جانا چاہتے ہیں نا، تو جب آپ میرے نبی ہیں، جب آپ میرے نبی ہیں، میں آپ سے پیار کرتا ہوں، تو حضور اب آپ اکیلے تو نہیں جائیں گے نا، آپ کے صحابہ تو جائیں گے ہی جائیں گے، لیکن یہ جو 70 گھوڑ سوار میرے ساتھ ہیں نا، جنہوں نے آپ کا بھی، انہوں نے بھی کلمہ پڑھا ہے، ہم سارے آپ کے ساتھ مدینے میں داخل ہوں گے۔ اور پھر ایک اور عرض کیا کہ حضور میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ آ رہے ہیں، میں ایک نشانی بنانا چاہتا ہوں۔ وفا الوفا کے اندر بھی یہ واقعہ لکھا امام سمہودی نے، اور مدارج النبوہ کے اندر شیخ عبداللہ کے محدث دہلوی نے بھی لکھا کہ حضرت بریدہ نے عرض کیا حضور میں نشانی بنانا چاہتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا کرنا چاہتے ہو؟ عرض کیا حضور میں جھنڈا بنانا چاہتا ہوں۔ حضرت بریدہ نے سر پہ جو پگڑی باندھی ہوئی تھی پہلے، وہ پگڑی اتاری ہے، اب یہ کسی کافر کے سر کی پگڑی نہیں تھی، اب یہ صحابی رسول کے سر کی پگڑی تھی۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پگڑی اتاری ہے، اپنا نیزہ نیچے کیا ہے، نوک پہ پگڑی باندھی ہے، اور نیزے کو ایسے نہ پگڑی کو لہرایا ہے، اور عرض کیا حضور میں اب یہ پگڑی لہرا رہا ہوں، آپ میرے آگے آگے تشریف لے کے چلیے۔ اب کہتے ہیں نا کہ یہ جھنڈے کہاں سے لگے تھے، جھنڈا کس نے بنایا؟ نبی کی آمد پہ جھنڈے لگانا، اور بھائی صرف لگانے کی بات نہیں، یہ نبی کی آمد ہے مدینہ پاک میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ پاک میں آمد ہے کہ صحابی رسول حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی آمد پہ جھنڈا بنا بھی رہے ہیں اور لہرا بھی رہے ہیں۔ اور سرکار علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا کہ یہ نیا کام کر رہے ہو، نہیں، سرکار علیہ السلام نے اس کو جائز رکھا کہ جو میری آمد پہ یوں جشن منا رہے ہیں نا مدینے والے، یہ مجھ سے پیار کا حق ادا کر دیں گے۔ اب نبی کریم علیہ السلام آگے چلے نا، تو حضرت بریدہ اور صحابہ نے جب مہار پکڑنے کی کوشش کی، صحابہ مدینے کے جو رہائشی تھے انہوں نے نکیل پکڑنے کی، اونٹنی کی کوشش کی کہ حضور ہمارے گھر میں آئیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اونٹنی کے راستے سے ہٹ جاؤ، انہا مامورتن، تم لوگوں کو پتہ نہیں، میری اونٹنی جانتی ہے کس نے کہاں بیٹھنا ہے۔ جس جانور پر وہ مبارک اونٹنی کسوا، اس پر نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے، فرمایا کہ میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، نکیل پکڑنے کی نہ تمہیں ضرورت ہے نہ مجھے ضرورت ہے، نکیل میری اونٹنی کی گردن پہ ڈال دو، مہار اونٹنی کی گردن پہ ڈال دو، مہار چھوڑ دو، میں تو کیا میری اونٹنی بھی جانتی ہے کہ ہمارا گھر کہاں ہے، ہم نے جانا کہاں ہے، ہم نے بیٹھنا کہاں ہے۔ تو طبہ اول حمیری، ایک دفعہ واقعہ پورا بیان کیا تھا، طبہ اول حمیری نے نبی کریم علیہ السلام کی آمد سے 1000 سال پہلے جو مدینے میں یہ گھر بنائے تھے، جس نے مدینے میں گھر بنائے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو بڑے عالم کی اولاد سے تھے، جن کے پاس طبہ اول کا خط بھی تھا۔ ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے جا کے اونٹنی بیٹھ جاتی ہے، گھر تو سنگل منزل بھی تھے، لیکن ابو ایوب انصاری کا گھر ڈبل سٹوری 1000 سال پہلے بنا تھا، 1000 سال پہلے، اور وہ گھر نبی کریم علیہ السلام کی آمد کے لیے بنایا گیا تھا۔ تو یہ صحابہ کا عشق تھا۔ اور جب نبی کریم علیہ السلام مدینے میں بھی آنے لگے تھے نا، تو نبی کریم علیہ السلام حدیث پاک میں ہے کہ نوجوان عورتیں بھی گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئی تھیں، اور انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی آمد پہ جو گیت گائے تھے نا، آمد کے جو نعرے لگائے تھے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع واجب الشکر علینا ما دعا للہ دا، کہ 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے، یہی تو سرکار کی آمد کا جشن تھا جو نبی کریم علیہ السلام کے پیارے مدینے کے سارے صحابہ نے منایا تھا۔ سارے صحابہ، کیا بچے، کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا مرد، کیا عورت، کیا نوجوان مرد یا نوجوان عورتیں، سب نے ہی نبی کریم علیہ السلام کی آمد کا جشن منایا تھا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کا نبی کریم علیہ السلام سے عشق تھا۔ تو میرے بھائی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے بڑے ہی پیارے صحابی، وفات کا وقت قریب آیا نا، تو آپ کی زوجہ محترمہ
شہر حلب کے اندر، ملک شام کا شہر حلب، وہاں پہ قیام تھا۔ وفات کا وقت قریب آیا تو زوجہ محترمہ رونے لگی، واہ حزنا، ہائے غم کی بات۔ حضرت بلال نے فرمایا کہ چپ کر جا، کیا کہہ رہی ہے؟ واہ طربا، خوشی کی بات ہے، میری وفات ہونے والی خوشی کی بات ہے۔ کہا کہ حضور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت بلال حبشی نے فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں، جب میری روح نکلے گی تو میں اپنے پیارے نبی سے ملاقات کروں گا، میری اپنے پیارے نبی سے ملاقات ہوگی، اسی لیے تو خوشی کی بات ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے ایک پیارے صحابی، مسجد نبوی کے اندر نا نبی کریم علیہ السلام نے نماز پڑھائی، سرکار علیہ السلام تشریف فرمائے، ایک صحابی سرکار کے سامنے بیٹھے نا، نبی کریم علیہ السلام کو دیکھی جا رہے ٹک ٹکی لگا کے۔ نبی کریم علیہ السلام نے پوچھ لیا، کیا ہو گیا، کیوں دیکھ رہے ہو، کیا ہوا پیارے صحابی، ٹک ٹکی لگا کے دیکھے جا رہے ہو، آنکھ جھپکتے بھی نہیں۔ عرض کیا حضور آپ کے چہرے کی لذت جو آ رہی ہے نا، آپ کے چہرے کو دیکھ کر جو لذت آ رہی ہے، اس لذت میں اتنا مگن ہوں کہ آنکھ جھپکنے کو بھی دل نہیں کر رہا، آنکھ جھپکنے کو بھی حضور دل نہیں کر رہا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کا دیدار تھا جو صحابہ نے کیا تھا۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی دیدار مصطفیٰ کی دولت نصیب ہو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہوا نا، تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تلوار ہاتھ میں پکڑی اور مدینے میں گھومنے لگے۔ صحابہ پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ غم زدہ حضرت عمر تھے، اور اتنے غم زدہ تھے کہ دل تسلیم کر ہی نہیں رہا تھا کہ سرکار کا وصال ہوا ہے۔ اور صحابہ نے آگے سامنے سے آ کے کہا، اے عمر، نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہو گیا ہے۔ حضرت عمر نے تلوار نکالی، کہا کہ یہ کیا بات کر رہے ہو؟ جو نبی ہمارے درمیان آئے، بتوں کے سامنے سے ہٹا کے اللہ کے سامنے سجدے کروائیں، جنہوں نے اپنی محبت کے بھی جام پلائے، اللہ کی محبت کے بھی جام پلائے، اپنے پیارے چہرے کی روشنی سے ہمارے دلوں کو منور کیا، کیا وہ نبی ہمیں یوں چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ سرکار نہیں جا سکتے۔ اور فرمایا کہ اے صحابہ، اگر کسی نے اب میں عمر کے سامنے آ کے کہا نا کہ سرکار کا وصال ہو گیا تو عمر اس کی گردن اڑا دے گا، میں گردن اڑا دوں گا، خبردار اگر مجھے کسی نے یوں کہا۔ میرے پیارے نبی ہمارے درمیان ہیں، وہ کبھی بھی نہیں جا سکتے، سرکار میں چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ یہ محبت اور عشق تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضرت ابوبکر صدیق نے بخاری کی حدیث کے مطابق نبی کریم علیہ السلام کے ماتھے کو چوما آ کے اور عرض کیا، سرکار کے جسم اقدس کے قریب کھڑے ہو کر، طبت حیًا و میتا فداک امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ آپ کی زندگی بھی کمال کی تھی، آپ کی وفات کتنی کمال کی ہے، آپ کا وصال کتنا کمال کا ہے۔ پھر سارے صحابہ کو ابوبکر صدیق نے اکٹھا کیا اور فرمایا، قرآن کی آیت پڑھی کہ اگر وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، جیسے پہلے کے رسول آئے چلے گئے، ہمارے پیارے نبی بھی آئے تھے، اللہ کے احکامات پہنچا کے تشریف لے گئے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق نے بڑی پیاری بات آیت پڑھ کے کی، فرمایا کہ جو کوئی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، وہ یہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لے گئے، اور جو کوئی بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی عبادت کرتا تھا تو وہ رب وہ ہے جو حیٌ بھی ہے قیوم بھی ہے، جس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اب حضرت عمر کی آنکھیں کھلی، حضرت عمر کہنے لگے، اللہ کی قسم مجھے تو یوں لگا کہ جیسے قرآن کی آیت آج ہی میں یہ سن رہا ہوں، جیسے مجھے قرآن کی آیت کا پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کا عشق تھا کہ نبی کے صحابہ کو سنبھالا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے وصال کے بعد جب ملک شام میں چلے گئے نا، ملک شام میں تو ایک رات سوئے ہوئے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا دیدار ہوا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا بلالو ما حاضل جفوا،
اے بلال یہ کیا بے وفائی ہے، اے بلال یہ کیا بے وفائی ہے، میں مدینے میں ہوں اور مجھے مدینے میں اکیلا چھوڑ کے ملک شام چلے گئے ہو۔ حضرت بلال حبشی راتوں رات اٹھے، زین باندھی ہے، گھوڑے یا اونٹ پہ سوار ہوئے مدینہ پاک میں پہنچ گئے، اور سارے مدینے میں گھومتے ہیں اور بچوں سے پوچھتے ہیں، بچوں تم نے یہاں نبی پاک کو دیکھا، سرکار کہاں ہے، نبی پاک کہاں ہیں، سرکار کو تم نے دیکھا ہے؟ کہتے کہ نہیں سرکار تو نہیں ہے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوانہ وار مدینے کی گلیوں میں گھومتے ہیں، ہر بچے سے، ہر جوان سے، ہر بوڑھے سے پوچھتے ہیں، میرے نبی کو تم نے دیکھا، میرے نبی کہاں ہیں، میں اپنے نبی سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے جواب دیا کہ اے پیارے بلال، تمہیں پتہ نہیں سرکار دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ اب سرکار کی قبر انور پہ آئے اور آ کے کیا عرض کرتے ہیں، حضور خواب میں مجھے تو آ کے آپ نے یہ فرمایا کہ بلال کیا بے وفائی ہے، مجھے مدینے میں اکیلا چھوڑ کے شام میں چلے گئے، تو حضور جب مجھے شام سے بلایا ہے تو خود پردوں میں چھپ گئے ہو، مجھے ملک شام سے بلایا خود پردے میں چلے گئے، حضور پھر دیدار تو آپ نے نہیں کرایا نا۔ اتنے میں مدینے میں خبر پھیل گئی کہ مؤذن رسول حضرت بلال تشریف لے آئے ہیں، سارے صحابہ، نوجوان، بزرگ، بوڑھے سارے اکٹھے ہوئے، اے بلال آپ آ تو گئے ہی ہیں، جو نبی کریم علیہ السلام کو اذان سناتے تھے نا، ہمیں وہ اذان تو سنا دو آج۔ حضرت بلال نے انکار کیا کہ میں نہیں سنا سکتا، کیونکہ جب میں اذان کہتا ہوں نا تو میرے پیارے نبی میرے سامنے بیٹھے ہوتے تھے، میں جو انگوٹھے چومتا تھا نا تو نبی کریم علیہ السلام کو دیکھ کے چومتا تھا، میں جو کہتا تھا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں سرکار کو دیکھ کے کہتا تھا، میرے نبی نہیں ہیں۔ اب صحابہ نے مشورہ کیا کہ اذان تو سننی ہے، حضرت امام حسن پاک کو لے آئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے آئے، دونوں شہزادوں نے آ کے عرض کیا کہ اے بلال وہ نانا جان والی اذان سناؤ۔ حضرت بلال نے دونوں شہزادوں کے ہاتھوں کو چوما، پیشانی کا بوسہ لیا اور عرض کیا کہ آپ کی بات کو کون رد کر سکتا ہے، آپ بڑے ہیں، آپ جو کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ حضرت بلال نے اذان شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد حضرت بلال نے نبی کریم علیہ السلام کے نورانی منبر کو دیکھا اور اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا، لیکن منبر تو خالی تھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اب چیخیں نکلی جب اذان شروع ہوئی، حدیث پاک میں ہے کہ جو پردے دار عورتیں تھیں وہ بھی گھروں سے باہر نکل آئیں کہ آج بلال حبشی اذان دینے والے تو آ گئے، ذرا دیکھیں تو صحیح بلال آئے، سرکار بھی آئے کہ نہیں آئے، بلال تو آگے کیا سرکار نہیں آئے۔ حضرت بلال نے دوسری مرتبہ منبر کو دیکھ کے جب پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ، حضرت بلال تاب نہ لا سکے، منبر کو خالی دیکھا، عشق مصطفیٰ میں، فراق مصطفیٰ میں روتے روتے حضرت بلال بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو فوراً اٹھ کے اپنی سواری پہ سوار ہوئے ملک شام میں تشریف لے گئے۔ یہ نبی کے صحابہ کا، اور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک عرض کرتا چلوں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من رآنی فی المنام، بخاری کی حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ ولا یتمثل الشیطان بی، فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا نا ان قریب وہ مجھے جاگتے ہوئے بھی دیکھے گا، اور شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ جس نے خواب میں مجھے دیکھا تو مجھے ہی دیکھا ہے اس نے، جس نے خواب میں دیدار کیا وہ مجھے جاگتے ہوئے بھی میرا دیدار کرے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جاگتے ہوئے دیدار کرے گا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن سرکار کو دیکھے گا، یا تو یہ مطلب ہے تو یا یہ مطلب ہے کہ جیسے اس بندے نے اپنی زندگی میں خواب کے اندر نبی کریم علیہ السلام کا دیدار کیا ہے، ایسے ہی یہ اپنی زندگی میں جاگتے ہوئے بھی سرکار کا دیدار کرے گا۔ جیسے سرکار نے خواب میں دیدار کرایا، نبی کریم علیہ السلام بیداری میں بھی دیدار کرائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی کریم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی، انہوں نے خواب میں دیدار کیا نبی کریم علیہ السلام کا۔ سعادت الدارین میں امام یوسف بن اسماعیل نبہانی نے لکھا، انہوں نے خواب میں دیدار کیا، فوراً اٹھے، یہ حدیث ذہن میں آئی، سوچنے لگے
کہ جب مجھے خواب میں سرکار کا دیدار ہوا ہے تو بیداری میں بھی ہونا چاہیے، حالانکہ سرکار کا تو وصال ہو گیا ہے، بیداری میں بھی دیدار ہونا چاہیے۔ فوراً امی جان ام المومنین حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آتے ہیں، امی جان میں نے خواب کے اندر نبی کریم علیہ السلام کا دیدار کیا ہے تو مجھے پھر بیداری میں بھی دیدار ہونا چاہیے۔ حضرت ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کا شیشہ دیا اور فرمایا کہ اے پیارے عبداللہ بن عباس ذرا شیشے میں اپنے آپ کو دیکھو۔ شیشے کو حضرت عبداللہ بن عباس نے دیکھا نا، بجائے اس کے کہ اپنی شکل نظر آتی، شیشہ دیکھا تو شیشے میں نبی کریم علیہ السلام دیدار کرا رہے تھے، شکل اپنی نظر نہیں آئی، شیشے کے اندر سے نبی کریم علیہ السلام کا پیارا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ تو یوں پھر اللہ اکبر کہا کہ خواب کے اندر سرکار کا دیدار کیا تو سرکار نے جاگتے ہوئے بھی دیدار کرا دیا ہے۔ اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کا دیدار ہم سب کو بھی کرائے، بڑی لذت ہے۔ اللہ اپنے محبوب کے دیدار سے ہماری آنکھوں کو منور فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔